الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز سامعین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 23ویں سپارے کے اہم نکات اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ کل 22ویں سپارے کے اختتام پر سورہ یاسین کا آغاز ہوا تھا اور آخر میں ایک اللہ والا بندے کا ذکر آیا جس کا نام حبیب نجار بھی بتایا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ رسولوں کی پیروی کرو، اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور میں تم سے اس حوالے سے کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو یقینی طور پر ہم بہت بڑی گمراہی اور نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں نے اسے اس جرم کے پاداش میں، حق کہنے کی پاداش میں قتل کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ قتل ہوا، اس کو شہید کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فوری طور پر اعلان کیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس نے وہاں پر جب یہ نعمتیں دیکھی تو وہاں پر جو ہے کہا کہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ حقیقت میں کامیابی، حقیقت میں فلاح، حقیقت میں آسائشیں، حقیقت میں نعمتیں جو ہے حق کو قبول کرنے میں ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو یہ نعمتوں کا پتہ چل جاتا، جس طرح میرے رب نے میری جو ہے مہمان نوازی کی ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کلام کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلی قوموں کے اندر جنہوں نے بھی جو ہے جھٹلایا رسولوں کو، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا، عذاب نازل ہوا۔ یا حسرتن علی العباد، یہ ہائے افسوس بندوں پر، جب بھی رسول آئے تو ان پر جو ہے مذاق کیا گیا، حالانکہ وہ حق لے کر آئے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا اتنی نشانیاں اللہ رب العالمین کی خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، قادر ہونے کی ہیں کہ ان میں سے ایک مردہ زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، باغات، چشمے بہانا اور مختلف پھلوں کا پیدا کرنا، کیا اس پر یہی تمام چیزیں دیکھ کر یہ شکر نہیں کرتے؟ ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے جوڑے بنا کر پیدا کیے۔ رات کو بنایا اللہ رب العالمین نے، دن کو جو ہے دن کے لیے سورج کو اللہ رب العالمین نے اس کے مستقر پہ چلایا، اور چاند کی منزلیں طے کر دی، یہاں تک کہ جب وہ پہلی تاریخ پر آتا ہے تو وہ بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح بالکل جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نہ تو سورج جو ہے چاند کی منزلوں کے جو ہے اس کو پہنچتا، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن پر جو ہے حاوی ہو جاتی ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں کائنات کے تمام اجرام فلکی جو ہے بہتر انداز میں اور ایک ہی نظام اور حساب کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے ہم نے جو ہے ایک کشتی کے اندر تمہیں جو ہے دریا کے اندر سواری کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو ہے نعمت عطا کی۔ اگر چاہتے تو جو ہے اس کو غرق کر دیتے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور ایمان والے جب ان لوگوں کو کفار کو کہتے ہیں کہ غریبوں پر خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان پر خرچ کر دیتے، خود اللہ رب العالمین ان کو دے دیتا۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین تو کچھ کو دے کے اور کچھ سے لے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو ان کو وصیت کرنے کی بھی جو ہے ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن جو نیک لوگ ہیں کل قیامت کے دن ان کے لیے بہترین جو ہے انعامات ہوں گے، وہ بہت ہی مشغول ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے جنتوں کے اندر، ان کے لیے جوڑے ہوں گے، ان کے لیے سائے ہوں گے،
ان کے لیے جو ہے تخت ہوں گے جن پر وہ ٹیک لگائیں گے، بہترین پھل ہوں گے۔ اللہ فرمائے گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا کے اندر تو تم نیک لوگوں کے ساتھ مجرم لوگوں ساتھ مل کر رہتے تھے، لیکن آج اللہ رب العالمین جو ہے فرمائیں گے کہ تم جو ہے ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ سلام قولا من رب رحیم، فقط سلامتی جو ہے ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں گے۔ قولا من رب الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام ہوگا نیک بندوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب عبادت کی؟ کہ اس کے رستے پر نہ چلنا، اس کا کہنا نہ ماننا اور میری عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تم نے پچھلی امتوں کو نہیں دیکھا جن کو جو ہے شیطان نے بہکایا اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے؟ اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو نشانیاں بنائیں کہ کسی کو جو ہے اگر بوڑھا بھی کر دیا، لمبی عمر دی، تو اس کی عمر جو ہے اسی پر ہی پلٹ دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس شخص کا ذکر فرمایا کہ جو ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ میں ہڈی لے کر، پرانی بوسیدہ قبر کی ہڈی لے کر، وہ اس کو ریزہ کرتے کرتے آیا۔ کہا جاتا ہے وہ ابو جہل تھا یا پھر امیہ بن خلف تھا، اور اس نے کہا کہ جو ہے من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو بالکل جو ہے بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے جو ہے تم جو قیامت کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، بعد الموت کی بات کرتے ہو، دوبارہ اٹھنے کی بات کرتے ہو، زندگی کی بات کرتے ہو، آخر کیسے اللہ رب العالمین تمہارا خدا جو ہے اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو یحییھا الذی انشأ اول مرہ، وہی ذات پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ تو کوئی نقشہ بھی نہیں تھا انسان کا، اور اللہ رب العالمین نے ایسا جو ہے پیدا کیا کہ انگلیوں کے پوروں تک جو ہے ان کو، پوری انسانیت کی انگلیوں کے پورے تک جو ہے مختلف کر دیے۔ تو جب پہلے نقشہ نہیں تھا، اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے جب جو ہے تمہیں بنا دیا، تمہیں پیدا کیا، تو اب تو نقشہ موجود ہے۔ اب تو آسانی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے تمہاری پہلی پیدائش کے مطابق جو ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حقیقت میں یہ تو اللہ نے ایک جو ہے پروسیس بنایا ہے، ایک اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ایک سلسلہ بنایا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے تحت جو ہے اس طریقے سے یہ پوری افزائش نسل ہوتی ہے، اور ہر جوڑے کے اندر یہی معاملہ ہے مخلوقات کے اندر۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو حقیقت میں اللہ کا جو عمل جو ہے، اللہ رب العالمین کا جو قوت جو ہے وہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اگر اللہ چاہے کہ ہو جا، یہ کہہ دے کہ ہو جا کسی چیز کے بارے میں، تو یقینی طور پر نہ کسی نقشے کی ضرورت ہے، نہ پہلی پیدائش کی ضرورت ہے، نہ کسی سلسلے کی اور نہ کسی ذریعے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہے جیسے ہی اللہ کا حکم ہو کن کا، تو چیز جو ہے فیکون ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات ہے، اور یہ صافات کی معنی ہے صف در صف، فرشتوں کی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے صفات بیان کی، اور بیان کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی توصیف بیان کرنے کے لیے، ثنا اور حمد بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے صف بصف کھڑے ہونے کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیسا آسمان بنایا، ستاروں کے ذریعے جو ہے مزین کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقت میں حقیقی جو بدلہ اور بہترین جزا ملنے والی ہے وہ حقیقت میں الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندوں کو اللہ رب العالمین جو ہے بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے کئی انبیاء کا یہاں پر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک نبی کے ساتھ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہ واقعہ جس کے ذریعے قربانی کی ایک عبادت ہمارے لیے رائج ہوئی، وہ واقعہ جو ہے اس سورۃ الصافات کے اندر موجود ہے۔
کہ جب اسماعیل علیہ السلام لڑک پن کو پہنچے اور اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے جو ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسماعیل کو جو ہے ذبح کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا فانظر ماذا ترى، تو اسماعیل علیہ السلام کا جو فرما بردار تھے کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ کی حکم کے سامنے سر جھکانے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پکارا بس کرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، اور اس کے بعد جنت سے مینڈھا بھیجا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا وترکنا علیہ فی الاخرین سلام علی ابراہیم، ہم نے یہ اس سنت کو، قربانی کی سنت کو جو ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے جو ہے ہم جاری فرما رہے ہیں، اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام اور دیگر اولاد ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ اسی طریقے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو ہے ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے بیٹیوں کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کا جو ہے رشتہ قائم کرتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کہتے ہیں، فرشتوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، جنوں کے لیے جو ہے رشتہ قائم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات کو بھی معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بھی انسانوں کی طرح جو ہے مجرم بنا کر اور جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی تیرے رب کی ذات بالکل جو ہے وہ پاک ہے اور وہی عزتوں والا رب ہے، اور اس سے پاک ہے کہ جو یہ لوگ جو ہے جو بھی صفات اپنی بنائی ہوئی چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صاد ہے اس کے بعد، اور سورہ صاد کا جو ہے ابتدا فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن مجید حقیقت میں یہ نصیحت والا جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کئی قوموں کا ذکر فرمایا، وَثَمُودَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ، ان سب کو اللہ رب العالمین نے، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو جو ہے فرشتے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، معاملے کے لیے ایک فیصلہ کروانے کے لیے جو ہے پہنچے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے ذریعے جو ہے اب ان کی غلطی کا احساس دلایا، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گئے۔ جیسے ہی پتہ چلا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، تو آپ کا کام کیا ہے فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، حقیقت میں خلیفہ فی الارض کا کام کیا ہوتا ہے کہ انصاف رائج کرنا اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کرنا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اختیارات جو ہے نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فرزند عطا کیا، وہ بھی نعم العبد انہ اواب، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ جو ہے ہواؤں کے ساتھ جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا کہ عصر کی نماز ان سے سلیمان علیہ السلام جو ہے گھوڑوں کے ساتھ مشغول تھے کہ ان کی جو ہے عصر کی نماز فوت ہوئی، تو انہوں نے جو ہے ان تمام گھوڑوں کو جنہوں نے اللہ کے ذکر سے ان کو جو ہے مشغول کر دیا تھا انہیں ذبح کر دیا،
اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو ہے ایسے ایسے جنات بھی اور جو ہے ان کے ساتھ ان کے لیے مسخر کر دیے جو بڑے تعمیر کرنے والے تھے، غوطہ خور تھے، اور کچھ جو ہے شرارتی جن وہ ان کے سامنے جو ہے زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نے جو ہے جن کو پھوڑوں کی بیماری پورے جسم پہ ہو گئی تھی، پکارا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ بیماری تو تیری طرف سے ہے لیکن بے صبرا جو ہے شیطان کرتا ہے، مجھے اس پر ہمت عطا فرما۔ اور ایوب علیہ السلام نے کوئی قسم کھا لی تھی کوڑے مارنے کی، اپنی بیوی جو خدمت کر رہی تھی، تو بڑے پریشان ہوئے کہ جب میں ٹھیک ہو گیا تو اب جو ہے کس طریقے سے جو ہے ایک بے قصور کو کوڑے ماروں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ہاتھ میں کچھ تنکے لے لو، جتنے کوڑے مارنے اور جو ہے ڈنڈے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ جو ہے تنکے لے کر اور جو ہے وہ ان کے بدن پہ مار دو، تو پھر یہ تمہاری قسم جو ہے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا معاملہ ہوگا اس کے یہ تمام کے تمام اہل نار اور اہل جنت والے اپنی جو ہے نعمتوں کے اندر ہوں گے، اسی طریقے سے جہنم والے جو ہے وہ پکار رہے ہوں گے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یہ جو ہے حقیقت میں حق باتیں ہیں جو بھی کی جا رہی ہیں، اور اس پہ یہ جو جہنمی لوگ ہیں اس پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور شیطان نے انکار کیا تو چیلنج جو ہے لیا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کو جو خالص ہو کر تیری عبادت کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں پر میرا جو ہے حقیقت میں حکم نہیں چل پائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر ہے، اور سورۃ الزمر کا آغاز اسی بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو دین اسلام کے لیے خالص ہو کے عبادت کر۔ وہی بات جو شیطان نے پچھلی سورہ صاد کے اندر آخر میں کہی تھی کہ میری چالیں تیرے مخلص بندوں پر جو ہے نہیں چلیں گی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر شیطان کی چالوں سے بچنا ہے تو دین اسلام کی پیروی جو ہے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کر کے جو ہے پیروی کرو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص کر دو دین اسلام کو، تو پھر شیطان کی چالوں سے تم جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں 8 چوپائے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے، اور ان میں سے ایک اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ، یہ 4 اور اس کی مادہ یعنی جوڑے جوڑے اگر لگائے جائیں تو یہ 8 ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 8 کو جو ہے تمہارے لیے حلال کر دیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پیدائش کو تو دیکھو کس طرح اللہ رب العالمین نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں جو ہے پیدا کیا۔ کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی چیز بنائے تو اسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ رب العالمین نے تو 3 اندھیروں کے اندر تمہاری پیدائش فرمائی، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک اس جھلی کا اندھیرا جس کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین حقیقت میں بادشاہ ہے جو ہے تمام چیزوں پہ قادر ہے۔ لا الہ الا هو فانا تصرفون، اب کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اجازت تو دی ہے، 2 رستے واضح کر دیے، ہدایت اور کفر اور ضلالت گمراہی کے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ۔
کیونکہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اسلام قبول کر لو گے، سیدھے رستے پہ آ جاؤ گے، شکر ادا کرو گے، قدردانی کرو گے، تو یہ اللہ رب العالمین کو یہ بات خوش کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھنا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشانیاں تمام کی تمام علم والوں کے لیے ہوتی ہے جو عقل رکھتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے یہ جو لوگ ڈرتے ہیں، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کو بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کا سینہ اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے، وہ حقیقت میں اللہ کی نور کے اوپر ہوتا ہے، اس کے نور ہی نور میں ہے وہ۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور جن کا دل ہی سخت ہو جائے تو ان کے دلوں کے اندر حقیقت میں اللہ کی نشانیاں داخل نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسی کتاب نازل کی ہے جو بہترین کتاب ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، ایسی کتاب ہے کہ جس کے آیات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، مثانیہ، اس کے مضامین بار بار دہرائے جا رہے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ سے ڈرنے والوں کے تو یہ سن کر، اس کی آیتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی آیتیں سن کر اس کے تمام اعضاء مومنوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کی ہدایت ہے قرآن، کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو بھلا کون جو ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ 23ویں سپارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے ہمارے دلوں کے نور کو اس کے اندر اضافہ فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔